اس وقت پولیس جو ہے اس کا کوئی کام نہیں لگا ہے. اس کے لیے دہشت گرد کھلے پھر رہے ہیں, ڈاکو کھلے پھر رہے ہیں, چور کوئی ایشو نہیں ہے ان کے لیے, قتل وارداتیں کوئی ایشو نہیں ہے ان کے لیے. صرف ایک پروجیکٹ ہے پی ٹی آئی کا کوئی ایکٹیویٹیز روکنا. سپریم کورٹ کو چاہیے اپنی عزت کی بھی بچائیں, جو عزت رہ گئی ہے تھوڑی بہت, انصاف دینا شروع کر دیں. غلط فیصلے کریں گے تو تنقید تو ہوگی. ہماری تحریک کے نتیجے میں ہی یہ چیف جسٹس سلیکٹ ہوئے تھے. MYK نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم ناظرین, آپ کا میزبان طیب گندل آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اس وقت موجود ہوں اسلام آباد G8 PTI سیکریٹریٹ میں, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں حلقہ NA47 کے ٹکٹ ہولڈر بیرسٹر شعیب شاہین صاحب. اور شعیب شاہین صاحب بتائیے گا, آپ نے سنڈے کو بھی کوشش کی ریلی نکالنے کی, اس سے پہلے بھی آپ نے کوشش کی, پولیس نے آپ کا بڑا پیچھا کیا, G7 میں آپ کے وہ استقبال کے لیے پوری پولیس فورس بلائی گئی تھی. یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں, پولیس تو جب آپ ان کو انفارم کر دیں کہ جناب میں ریلی نکالنے لگا ہوں تو وہ تو ظاہر ہے پولیس نے آنا ہے. حالانکہ ہمارا وہاں ریلی کا پروگرام بھی نہیں تھا. ہمارا پروگرام یہ تھا کہ ہمارا وہاں ایک کارنر میٹنگ تھی, ہم نے وہاں کارنر میٹنگ کرنی تھی. تو انہوں نے پورے G7 کو کارڈن آف کر دیا. لیکن بہرحال ہم گلیوں سے نکل کے ہم نے اپنی کارنر میٹنگ کی اور اس کے بعد ہم چلے گئے. ان کو اصل میں جب پتہ چل جائے کہ ہم کوئی ایکٹیویٹی کرنے لگے ہیں, اس وقت پولیس جو ہے وہ اس کا کوئی کام نہیں لگا ہے. اس کے لیے دہشت گرد کھلے پھر رہے ہیں, اس کے لیے ڈاکو کھلے پھر رہے ہیں, ان کے لیے چور کوئی ایشو نہیں ہے, ان کے لیے قتل وارداتیں کوئی ایشو نہیں ہے. ان کے لیے صرف ایک پروجیکٹ ہے, وہ ہے پروجیکٹ پی ٹی آئی کا کوئی ایکٹیویٹیز روکنا, پی ٹی آئی کے ورکرز کو اٹھانا, ان کے خلاف ایکٹیویٹیز کرنا, ان کے خلاف تشدد کرنا, ان کو جیلوں میں بند کرنا. صرف یہ ان کا طرز عمل رہ گیا ہے. اس سے ان کے خلاف مزید نفرت پھیل رہی ہے, اور یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں تو یہ سہولت کاری جن کو بھی دے رہے ہیں ان کے خلاف بھی نفرت پھیل رہی ہے, اور لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے اور ٹھکرا دیا ہے. عمران خان صاحب نے جیل سے پیغام بھیجا تھا پورے پاکستان میں اپنے جتنے کارکنان ہیں, جتنے ٹکٹ ہولڈرز ہیں, جتنے ان کے امیدوار ہیں, کہ ریلیاں نکالیں, قیادت کریں, کمپین کریں, سیاسی کمپین. لیکن ہم نے دیکھا کہ پورے پاکستان میں سیاسی کمپین کی گئی, لیکن راولپنڈی اسلام آباد میں پی ٹی آئی اس طرح سے ریلیاں نہیں نکال پائی. نہیں, آپ نے دیکھا نہیں, ہمارا سوشل میڈیا دیکھیں. کل ہم نے کوئی 8 مختلف مقامات, 10 بلکہ مختلف مقامات پہ ہم نے پروگرام کیے ہیں, میٹنگز کی ہیں, اور اس کے بعد ہم نکلے ہیں وہاں سے. بحریہ انکلیو سے ہم نکلے ہیں. الحمدللہ پورا یوں سمجھیں کہ بحریہ انکلیو کی آبادی, 12 کوہ کے لوگ سارے نکل کے ہمارے ساتھ. ہمارا ایک اور پروگرام تھا کری شہر میں, ہم وہاں گئے اور وہاں جا کر کے سب کو ہم نے ڈسپرس کیا. ہم نے بہت بڑا کل پروگرام کیا ہے, اور الحمدللہ ہم کیے جا رہے ہیں قانون کے دائرے میں رہ کے. ہم نے کوئی قانون کی خلاف ورزی بھی نہیں کی اور ٹریفک میں بھی خلل نہیں ڈالا, لیکن ہم اپنے سارے پروگرام کر رہے ہیں. عدالتوں سے بڑے شکوے شکایات ہیں آپ کو, کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو انصاف مل پائے گا؟ بلے کا نشان چھین لیا گیا. جن صحافیوں نے بلے کے نشان کو لے کر اپنی اظہار رائے کیا تھا, انہیں نوٹسز بھجوائے گئے FIA حکام کی جانب سے. آج وہ از خود نوٹس لیا گیا تھا سپریم کورٹ کی جانب سے. وہ از خود نوٹس لینے کے بعد, فیصلہ معطل کرنے کے بعد, ان کے جو نوٹسز انہیں جاری کیے گئے تھے, اب پھر وہ جو کارروائی ہے وہ دوبارہ سے FIA کو سونپ دی گئی. یہ کیا کہتے ہیں آپ اس پر؟ دیکھیں, سپریم کورٹ کو چاہیے اپنی عزت کی بھی بچائیں, جو عزت رہ گئی ہے تھوڑی بہت, انصاف دینا شروع کر دیں. یہ تنقید برداشت کریں, قبرستان جیسی خاموشی پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں. ماضی بہت تلخ رہا ہے سپریم کورٹ کا اور عدلیہ کا, آگے اور آج حال اور مستقبل بھی خراب مت کریں. آپ غلط فیصلے کریں گے تو تنقید تو ہوگی, آپ تنقید کا راستہ بند کریں گے بد دلی پھیلے گی, اس سے زیادہ نقصان ہوگا, اور آپ کو تاریخ ترین صفحات میں یاد کیا جائے گا. آپ نے اکتوبر میں چلے جانا ہے, یہ کوئی لمبا عرصہ نہیں ہے آپ کا. لمبا عرصہ بھی ہو, جو لمبا عرصہ 9 سال رہنے والے چیف جسٹس تھے وہ بھی تاریخ کا حصہ آج بن چکے ہیں, جو ان کے بارے میں کوئی اچھے الفاظ استعمال لوگ نہیں کرتے. اور حالانکہ ہم نے ان کے لیے بہت بڑی تحریک چلائی تھی. ہماری تحریک کے نتیجے میں ہی یہ چیف جسٹس ڈائریکٹ سلیکٹ ہوئے تھے. لیکن یہ جو طریقہ کار انہوں نے مقرر کر رکھا ہے اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے. لوگوں کو انصاف دینے کی ضرورت ہے. سب کو اعتبار تصور کریں, سب کے ساتھ ایک طرح کا سلوک کریں, اور میرا خیال ہے کہ یہ تنقید برداشت کرنا شروع کریں. آخری سوال ہے میرا, بتائیے گا 8 فروری کو کیا ہونے جا رہا ہے؟ لگتا ہے کہ کوئی معاملات الیکشن کمیشن
کوئی شفاف الیکشن کرا پائے گا یا یہ جو معاملات چل رہے ہیں یہ اسٹیبل ہو پائیں گے 8 فروری کو؟ دیکھیں 8 فروری تک ان کی پوری کوشش ہے کہ کسی طریقے سے پی ٹی آئی کے ورکرز کو توڑا جائے. پارٹی کو توڑنے کی کوشش ہوئی, الٹی پڑ گئی, لوگوں کو ظلم و تشدد کیا, لوگوں کے اور نفرتیں پیدا ہو گئی, اور آج بھی جو کچھ وہ کر رہے ہیں لوگ مزید نفرت پیدا کر رہے ہیں اپنے خلاف. اور وہ بونے سیاستدان جو کچھ نہیں کر سکتے تو وہ ان حرکتوں کے ذریعے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی پارٹی کو بہتر کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے, لیکن کچھ نہیں ہوگا. اچھا عوامی انقلاب آئے گا, لوگ اتنے زیادہ باہر اٹھیں گے اور نکلیں گے کہ آپ کی سوچ ہے. یہ جو بیلٹ پیپر چوری ہونے کا معاملہ ہے, یہ جو غیبی مدد ہے, یہ کیا معاملہ کیا ہے؟ یہ جو جے یو آئی کا یہ اسٹیٹمنٹ ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں ہماری انفارمیشن کے مطابق ثوابی میں حملہ کر کے جو بیلٹ پیپر سے وہ چوری کر لیے اچھا جے یو آئی کے لوگوں نے. اس کو اگر آپ غیبی مدد کہتے ہیں تو افسوس کی بات ہے. بات یہ ہے کہ یہ جو فراڈ زیادتیاں جو کچھ بھی کر رہے ہیں عوام ان کو پہچان چکی ہے, اور ان کو اتنا زیادہ بری طرح شکست ہوگی. اس وقت آپ کوئی سروے اٹھا لیں, کہیں آپ خود چلے جائیں, 90% 95% بلکہ میں کہوں گا عوام اس وقت صرف ایک شخص کے ساتھ کھڑی ہے, وہ عمران خان اور پی ٹی آئی اور ان کے نامنیز کو, اور ان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور انشاءاللہ ہم بڑی اکثریت سے جیتیں گے بھی. اور ان کی یہ ساری چوریاں, ڈاکہ زنی, یہ چھوٹی پیچھے رہ جائیں گی. تھینک یو ویری مچ.